اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین رواه الترمذی وزاد ابن ماجہ خفیفتین وهو جالس۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ابن ماجہ نے زیادہ کیا کہ ہلکی پڑھتے تھے بیٹھ کر۔ ہم الحمدللہ عشاء کی نماز کا جب وتر پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر پڑھنا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کی سنت ہے۔ کیوں آپ یہ 2 رکعتیں کیوں پڑھتے تھے وہ اگلی حدیث پاک میں پتہ چل رہا ہے۔ وعن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا السحر جهد وثقل فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين فان قام من الليل والا كانتا له رواه الترمذی والدارمی۔ کہتے ہیں کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ جاگنا مشقت اور بوجھ ہے، جب تم میں سے کوئی وتر پڑھے تو 2 رکعتیں پڑھ لے، اگر رات میں اٹھ بیٹھا تو خیر ورنہ یہ رکعتیں اسے کافی ہیں۔ یعنی جو عشاء کی نماز کے بعد نہیں جاگ سکتا تہجد تک کے لیے، ظاہری بات ہے ساری رات جاگنا، اگر بندہ ساری رات جاگے گا تو پھر صبح میں کام کیسے کرے گا، یا صبح تہجد کے وقت اس کے لیے جاگنا مشکل ہو، تو حضور نے فرمایا پھر اسی ٹائم وہ بقیہ نماز پڑھے، وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہ 2 رکعتیں پڑھ لینے کا اس کو فائدہ کیا ہوگا کہ اگر تو تہجد کے ٹائم اٹھ کے اس نے تہجد پڑھ لی تو سبحان اللہ کیا بات ہے، اگر نہ پڑھ سکا تو یہ 2 نفل اللہ تعالیٰ اس کو 2 نفلوں کے بدلے میں تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ کا خزانہ ہے جی وہ۔ اور وعن ابی امامہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیہما بعد الوتر وهو جالس یقرأ فیہما اذا زلزلت وقل یا ایھا الکافرون رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 رکعتیں وتر کے بعد بیٹھ کر پڑھتے تھے، جس میں اذا زلزلت الارض اور قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ اور یہ اگر کسی کو صورتیں یاد ہوں تو بعد میں جو نفل پڑھتے ہیں آپ اس میں یہ پڑھ لیا کریں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے، اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں ثواب بھی زیادہ مل جائے گا اور نفلوں کا ثواب بھی آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔